اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمت للعالمین۔ سب سے پہلے تمام رسالہ وظائف کے ناظرین کو السلام علیکم، امید ہیں سب خیریت سے ہوں گے۔ آج 8 رمضان المبارک آ چکا ہے۔ رمضان کا 8واں روزہ ہے جو اپنی شان و برکت کے ساتھ بڑی تیزی سے ہماری طرف آ چکا ہے۔ رمضان ہمارے ہاتھوں سے نکل رہا ہے، اس سے پہلے کہ رمضان کی رحمتیں برکتیں ہم سے دور ہو جائیں۔ 8 رمضان المبارک کے دن رب کعبہ کا ایک نام صرف 5 بار پڑھنے سے آپ اپنی تمام خواہشات، تمام حاجات کو پورا کر سکتے ہیں۔ مشکلات پریشانیاں پرانے وقتوں سے آ رہی ہیں، آج بھی آ رہی ہیں، لیکن آج کے دور میں جب مشکلات پریشانیاں آتی ہیں تو انسان کا ایمان اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ وہ سب سے پہلے انسانوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا شروع کرتا ہے، اور جو بندہ دوسرے انسان کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے رب کعبہ اس سے سخت ناراض ہو جاتے ہیں۔ اور جب بندہ رب کعبہ کو ناراض کر لیتا ہے، دنیا جہان کی جتنی تسبیحات، جتنے وظائف، جتنے اعمال کر لے، کامیابی مقدر ہو ہی نہیں سکتی۔ اس لیے صحابہ کرام پر، نبی کریم کے یاروں پر جب کبھی مشکلات پریشانی آئیں، انہوں نے ہمیشہ رب کے سامنے سجدہ کیا اور رب سے اپنے ذکر اذکار سے رب کو منا لیا۔ ہم کیوں نہ رب کے ذکر سے رب کو منا لیں؟ رمضان کی بہاریں ہیں، رمضان کی رحمتیں لمحہ بہ لمحہ برس رہی ہیں، ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا۔ رمضان کی اگر بہاریں بتانا شروع کروں، رمضان کی عظمت بتانا شروع کروں، تو آپ دنیا جہان کی تمام کام چھوڑ کر رمضان کی ایک ایک گھڑی رب کا ذکر کریں اور رب کعبہ سے التجا کریں کہ مولا کریم ہماری تمام خواہشات کو پورا فرما دو۔ رمضان کے مہینے کی خصوصی گھڑیاں ہیں۔ وہ لوگ جو پریشان ہیں نوکری کی وجہ سے، رزق نہیں مل رہا، کئی سالوں سے نہیں مل رہا، تو پریشان نہیں ہونا۔ آج 8ویں روزے کا یہ خاص عمل من پسند نوکری دلائے گا۔ جس بندے کو رزق نہیں مل رہا، بے روزگاری میں ڈوبا ہوا ہے، اس خاص عمل سے ارجنٹ بیسس پر من پسند نوکری مل جائے گی، بے بہا رزق آپ کے گھر میں آ جائے گا۔ مشکل کشا عمل ہے یہ۔ یعنی اگر مشکلات پریشانیاں پہاڑ جتنی ہیں، آپ ناممکن سمجھ بیٹھے ہیں کہ ایسے کامیابی مل ہی نہیں سکتی، آپ 8ویں روزے کے دن رب کعبہ کا یہ نام 5 بار پڑھیں، انشاءاللہ ناممکن ممکن ہو جائے گا، بند تقدیر کے تالے کھل جائیں گے، غربت تنگ دستیاں ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گی۔ آپ رب کعبہ کے سامنے جولی پھیلا کر مانگ کر تو دیکھیں، رب کعبہ وہ ذات ہے جو راتوں رات چھپڑ پھاڑ کر دے دیتی ہے، صرف جو بندہ رب کو راضی کر لیتا ہے۔ آج آپ کو 8ویں روزے کا وظیفہ بھی بتاؤں گا جو کہ 1 منٹ کا ہے، اور رب کو راضی کرنے کا طریقہ بھی بتاؤں گا۔ عمل کی طرف چلتا ہوں، اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدارہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ عمل کی بہترین رہنمائی کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ عمل کچھ اس طریقے سے ہے کہ 8ویں روزے کسی بھی وقت باوضو مصلی پر بیٹھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر 3، 7 یا 11 مرتبہ درود ابراہیم کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ نیت ہر بندے کا مقصد الگ ہوتا ہے۔ کسی کو بے روزگاری کا مسئلہ ہے، کسی کو بے اولادی کا مسئلہ ہے، کسی کو نوکری چاہیے، کسی کو قرض سے نجات چاہیے، کسی کو دنیا جہان میں آسانیاں چاہیے۔ تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اپنے ہر مقصد کی خواہش کی نیت کر کے مصلی پر بیٹھ جائیں، 3 مرتبہ درود ابراہیم کا نذرانہ پیش کریں۔ نیت کرنے کے بعد جب آپ 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ لیں تو آپ نے فوری طور پر رب کعبہ کا یہ نام 5 بار پڑھنا ہے۔ اس نام کو 5 بار پڑھنے سے پہلے آپ نے رب کے حضور ہاتھ کی انگلیوں پر 11 بار سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ سورہ فاتحہ یعنی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ سورہ فاتحہ وہ سورت ہے جو رب کعبہ نے نماز کی ہر رکعت میں لازمی قرار دے دی۔ جو بندہ سورہ فاتحہ کو 11 بار پڑھ لے گا، اس نیت سے پڑھے گا کہ جیسے ہی وہ سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہے، رب کی رحمت برکت ہر لمحہ اس پر برس رہی ہے۔ وہ سورہ فاتحہ جن مقاصد کی نیت کر کے پڑھ رہا ہے، رب کعبہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں، فرشتوں کو بھیج رہا ہے کہ جاؤ اس بندے کی تمام حاجات، تمام خواہشات
ضرور پوری فرما دو، کیونکہ 8واں روزہ بڑی قبولیت کا دن رکھتا ہے۔ 8ویں روزے کے دن ایسی قبولیت کی گھڑیاں ہیں کہ منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جاتی ہے۔ جیسے ہی آپ 11 بار سورہ فاتحہ پڑھ لیں، اب اللہ کا ایک نام صرف 5 بار پڑھنا ہے۔ وہ نام کیا ہے؟ وہ نام ہے یا کریم۔ یا کریم ایک سانس میں 5 بار پڑھنا ہے۔ ایک سانس میں 5 بار یا کریم پڑھنا ہے، لیکن جب جب آپ کی زبان سے یا کریم کا ذکر جاری ہو، آپ اپنے مقصد کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے رب کعبہ سے التجا کر کے مانگتے رہیں۔ یا کریم صرف 5 بار پڑھنا ہے اور ایک سانس میں پڑھنا ہے۔ اگر کسی کا سانس ٹوٹ جائے تو وہ دوبارہ سے ایک سانس میں 5 بار یا کریم پڑھنے کی کوشش کرے۔ انشاءاللہ دنیا جہان کی کوئی بھی مشکل ایسی نہیں ہے جو یا کریم سے حل نہ ہو جائے۔ جیسے ہی آپ رب کعبہ کا یہ نام 5 بار پڑھ لیں، پہلے تو اس عمل کی اجازت کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا ضروری ہے اور اپنا پورا نام کومنٹس میں ضرور لکھیں تاکہ آپ کو آپ کے پورے نام کے ساتھ اجازت دی جا سکے۔ اب یا کریم ایسا اس میں کیا طاقت ہے کہ رب کعبہ کا یہ نام صرف 5 بار پڑھنے سے رب کعبہ آپ کی اور میری تمام حاجات کو پوری فرما دے گا؟ تو غور سے سن لیجئے۔ یا کریم رب کعبہ کی ایک نظر کرم کے محتاج ہیں ہم، اور جب رمضان کی بہاریں ہوں، رمضان کی راتیں ہوں، رمضان کی گھڑیاں ہوں، قبولیت کی رحمتوں برکتوں والی گھڑیاں ہوں، جب یا کریم کا ذکر ہو اور ایک بار رب کریمی کی کس پر نظر کرم ہو جائے تو اس کی بن تقدیر کے تالے کھل جاتے ہیں، اس کی نسلیں آباد ہو جاتی ہیں، اس کی حاجات، اس کی خواہشات جن کی وہ نیت کر بیٹھا ہے، اگر آپ کی انسانی عقل ناممکن سمجھتی ہے تو رب کعبہ غیب سے اس کو ممکن بنا دیتے ہیں۔ آپ نے ایک سانس میں 5 بار یا کریم پڑھ لیا، آخر میں اتنی ہی بار درود ابراہیم لازمی پڑھیے گا جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا۔ یہاں تک عمل کرنے کے بعد اب آپ نے دونوں ہاتھوں کو پھیلا کر رب کعبہ کے سامنے بیٹھ جانا ہے اور رب کعبہ سے بچوں کی طرح مانگنا شروع کرنا ہے۔ جس طرح آپ اپنے ماں باپ سے روتے ہوئے، تڑپتے ہوئے، سسکتے ہوئے مانگتے ہیں، اسی طرح آپ نے رب کعبہ سے تڑپتے ہوئے مانگ لینا ہے۔ آپ کے دل سے آواز نکلے کہ رب کعبہ میری مشکلات پریشانیوں کو دور فرما۔ جب انسان اندر سے تڑپ والا ہوتا ہے، کسی چیز کی التجا رکھتا ہے، جب انسان کو کوئی چیز اشد ضرورت ہوتی ہے تو آپ رب کعبہ سے مانگ کر دیکھیں، غیبی مدد کے نظارے ایسے ہوتے ہیں کہ کھلی آنکھوں سے معجزات دیکھیں گے۔ رمضان کی قبولیت کی گھڑیاں ہوں اور آپ کی ناممکن خواہشات پوری ہو جائیں تو انسان سمجھتا ہے کہ رب کی نظر کرم ہو گئی۔ آج کا یہ وظیفہ اتنا طاقتور ہے کہ آپ جس طریقے سے بتایا ہے ایسے ہی کر لیں، انشاءاللہ دنیا جہان کی تمام خواہشات آپ کے قدموں میں ہوگی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کھلی آنکھوں سے نظارے دیکھیں تو اس کے لیے سب سے امپورٹنٹ ہے کہ آپ سچی توبہ لازمی کریں تاکہ رب کسی نہ کسی گناہ کی وجہ سے آپ اور میں پکڑ میں نہ آ جائیں۔ رب سے سچی توبہ قبول کروانے کے بعد دل جان سے رب سے مانگ لیجئے، جو مانگیں گے مل جائے گا۔ مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا، ایسی بہت سی ویڈیوز آپ کے حوالے آتی رہیں گی۔